جی سر، آج ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کچھ تھوڑی سی ڈسکشن کی جائے کہ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل ایولیوشن ہے پاکستان میں سنس 1947 آنورڈز، اور اس پروگرام کے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یا اس ڈسکشن کے یا ڈیبیٹ کے دو حصے رکھے جائیں. پہلے حصے میں ہم 73 تک آ جائیں اور سیکنڈ پارٹ میں پھر ہم لوگ 73 سے آنورڈ جو ہے نا وہ ٹل ڈیٹ آ جائیں. تو آپ 47 سے اگر سر کچھ ہمیں انلائٹن کریں اس بارے میں. دیکھیے، جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے وہ 19 جولائی کو برٹش پارلیمنٹ نے پاس کیا، اور اس میں ان دونوں ریاستوں کو، انڈیا اور پاکستان کو، ڈومینین اسٹیٹس دے دیا گیا. ڈومینین اسٹیٹس کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ ریاستیں اپنا آئین بنا لیں گی تو اس کے مطابق وہ چلے گا. فگر ہیڈ جو ہے وہ برٹش مونارکی کو ہونا تھا ٹل دیٹ پوائنٹ ان ٹائم، رائٹ. تو بھائی 1935 کے ایکٹ کے تحت اسی کو کنورٹ کر لیا گیا پاکستان کے آئین میں. اور میرے خیال میں جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ تھی، کیونکہ اس وقت انڈیا کا اسٹیٹس تو کلیئر ہو چکا تھا، کیونکہ جنوری میں 21 جنوری 1947 کو جو انڈین کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے اس نے اپنی قرارداد مقاصد منظور کر لی تھی، تو ان کا کانسٹیٹیوشن میکنگ کا پروسیس شروع ہو گیا تھا. بالکل. ہمارے افتتاح جو ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا بھی اور لیجسلیٹو اسمبلی کا بھی وہ 11 اگست کو ہوا، اور قائد اعظم نے اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کلیئرلی ایک نیشن اسٹیٹ کا ویژن دیا، جو ڈیموکریٹک ہونا تھا، جس سے جو ہے انکلوسیو ہونا تھا، نان ڈسکریمنیٹری ہونا تھا، ان اکارڈنس ود دی یونائٹڈ نیشنز چارٹر ہونا تھا. رائٹ سر. اس وقت جب قائد اعظم نے اپنا یہ ویژن پیش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ پاکستان کے سب شہری برابر ہوں گے، تو یہ ایک وہ چیز تھی جو پہلے سے وعدہ چلا آ رہا تھا. وہ آپ 1940 کی قرارداد اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ اقلیتوں کا تحفظ کا ہے. 1941 میں جو مدراس سیشن ہوا مسلم لیگ کا، جس میں پاکستان کے مطالبے کو مسلم لیگ کے کریڈو کے طور پہ قبول کیا گیا، تو اس میں یہ کہا گیا بہت واضح طور پہ وہ اقلیتوں کے تحفظ کی بات کرتا تھا، کیونکہ اس کو بھی کچھ واضح نہیں تھا. قائد اعظم کی اس تقریر سے پاکستان میں دو بنیادی آئینی سوچ کے دو دھارے سامنے آ گئے، کیونکہ قائد اعظم کی تقریر کے 18 دن بعد ایک صاحب تھے شبیر احمد عثمانی سر. انہوں نے 30 اگست کو ایک بیان دیا جو 1 ستمبر کو پاکستان کے اخبارات میں شائع ہوا، جس میں انہوں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ قائد اعظم کے نقطہ نظر کی تردید کی، مخالفت کی، اور یہ کہا کہ یہ ملک تو بنا ہی اس لیے کہ مسلمان رہیں گے اور ہندو رہیں گے. اور پھر یہ بھی کہا کہ قائد اعظم یا کوئی بھی دوسرا رہنما ہوتا، اگر مذہبی قیادت ساتھ نہیں ہوتی تو پاکستانی بنتی. یہ بات بالکل غلط تھی. بالکل. تو دو دھارے سامنے آ گئے. قائد اعظم کی وفات 11 ستمبر 48 کو ہوئی. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ لیاقت علی خان اور وہ جو دوسرا دھارا تھا اس کا ایک نیکسس بن گیا. اور سادہ بات یہ ہے کہ اکتوبر 1947 میں جو کشمیر والا معاملہ ہوا تھا، اس میں جو ہماری اور انڈیا کی جو کچھ جھڑپیں بھی ہوئیں، کشمیر کی لڑائی ہے وہ باقاعدہ، تو اس میں جو ہے وہ پاکستان کو زک اٹھانا پڑی، کیونکہ جو فرینک میسر بھی ہمارے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے گورنر جنرل کی حکمت عملی کی اور ان کے احکامات کو آکن لیگ کو، جو انڈین کمانڈر ان چیف تھے اور ان کے سینئر تھے، ان کو انہوں نے ٹرانسمٹ کر دیا. تو ایک اور طاقت کا جو ہے وہ ایک متوازی دھارا جو ہے وہ سامنے آ گیا. جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تو قائد اعظم بہت تنہا تھے سیاسی طور پہ، کیونکہ ان کی لیاقت علی خان کے ساتھ جو اختلافات تھے وہ سامنے آ چکے تھے. لیاقت علی خان کے پولیٹیکل جو جینیسس تھا وہ لینڈڈ ایرسٹوکریسی کا تھا. وہ کرنال کے ایک تعلقہ دار تھے، وہ زمیندار تھے. وہ اس علاقے سے تھے جہاں زمینوں پہ ملکیت جو تھی وہ اقلیت کے پاس تھی اور آبادی کی اکثریت جو ہے وہ نان مسلم تھی. بالکل. قائد اعظم جو ہے وہ بامبے سے تشریف لائے تھے. وہ ایک اربن پروفیشنل کانسٹیٹیوشنلسٹ پولیٹیشین تھے. بالکل ٹھیک سر. ان کا براہ راست اپنے عوام کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا. وہ کسی تعلقے یا کسی برادری یا کسی خاص کنسٹیچوئنسی سے
کی بنیاد پہ جو ہے وہ سیاست کرنے والوں میں سے نہیں تھے. وہ ایک براڈر ویژن ہوتا ہے سیاست کا. قائد اعظم کی وفات کے بعد مارچ میں 6 مہینے بعد سیشن بلایا گیا تھا بجٹ کے لیے, اور اس میں لیاقت علی خان نے شبیر احمد عثمانی کے ذریعے تیار کی گئی قرارداد مقاصد منظور کی. بالکل ٹھیک. یہ وہ قرارداد مقاصد ہے جو قائد اعظم کے ویژن سے مکمل طور پہ مخالفانہ ہے, کنٹراڈکٹری تھی. کانٹریکٹ. اس پہ بنیادی بات پہلے ہی نقطے میں ہو گئی کہ آپ نے حاکمیت جو ہے وہ ایک ایسی اینٹی کو سے منسوب کر دی, ساونٹی, حاکمیت اعلیٰ, وچ از ناٹ جسٹیشیبل. اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے, لیکن عقیدہ عدالتوں میں طے نہیں پاتا. بالکل ٹھیک سر. عقیدہ پارلیمنٹ میں طے نہیں پاتا. عقیدے کا تعلق فرد کے ضمیر سے, اور ریاست کا کام شہری کو ضمیر کی آزادی دینا ہے, اور اس ضمیر کی آزادی کو تحفظ دینا ہے, شہری کو تحفظ دینا ہے. ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو یہ بتائے کہ کیا اس کا عقیدہ ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. لیاقت علی خان کو اس وقت بھی جو خیر خواہ تھے, مثلا حسرت موہانی, a stalwart of the independence movement, somebody who had been on the scene since turn of the century, جو 1897-96 کا تو ان کا BA تھا علی گڑھ سے, one of the first graduates, right, اور وہ آزادی کی تحریک کے مجاہد تھے. بالکل صحیح سر. انہوں نے اس وقت کہا کہ لیاقت علی خان جو ہے یہ مولویوں کے ساتھ مل کے اس ملک کو جمہوریت سے محروم کرنا چاہتے ہیں, اس سے انہیں نقصان ہوگا, اور ہوا. بالکل ایسے. کیونکہ جب آپ اپنی ریاست کو جمہوریت سے دور کریں گے تو غیر جمہوری قوتیں مضبوط ہوں گی, عوام سے آپ کا ناطہ ٹوٹ گیا. لیاقت علی خان 16 اکتوبر کو اتنے ہی بے بس تھے جتنے قائد اعظم جو ہے وہ 11 ستمبر 1947 کو تھے. ان کو بالکل سیاسی طور پہ تنہا کر کے اسیسینیٹ کیا گیا. دیٹ واز دی ڈے وین وی لاسٹ بوتھ اور پولیٹیکل ایز ویل ایز کانسٹیٹیوشنل جرنی ان دس کنٹری. اس سے پہلے 1950 میں بنیادی جو اصولوں کی کمیٹی تھی اس کی رپورٹ آ گئی تھی, اور اس پہ خاصی بحث ہوئی تھی. وہ بڑی حد تک جو ہے اس میں جو ہے مشرقی پاکستان کے جو کنسرنس تھے ان کو ایڈریس کیا گیا تھا. اس پہ ڈیبیٹ ہوئی. اس پہ ڈیبیٹ ہوئی. بالکل ایسے. اکتوبر 1952 میں, ایک سال بعد, کراچی میں علماء نے اپنا ایک اجتماع منعقد کیا. اچھا. یہ خواجہ ناظم الدین کے اشارے تھے. وہ اس وقت وزیر اعظم بن چکے تھے, اور بیٹھے وہ آئین پہ اپنی سفارشات دینے تھے علماء, پریزیومیبلی. آپ وہ 22 نکات اٹھا کے پڑھیے, اس میں مجھے بتائیے کہ اس میں دستور ہے کہاں, دستور ہوتا کیا ہے. کیا ان علماء کو معلوم تھا کہ دستور کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں ریاست چلانے کے طور طریقے بیان کیے جاتے ہیں, بالکل ٹھیک. اس میں ضابطے بیان کیے جاتے ہیں. آپ وہ 22 نکات اٹھا کے دیکھیے, ان حضرات کی علمی اور سیاسی بصیرت آپ پہ آشکار ہو جائے گی. بالکل ٹھیک سر. اس کی آڑ میں ایک تحریک پنجاب سے ممتاز دولتانہ صاحب کے اشارے پہ چلائی گئی, اور پاکستان میں پہلا جزوی مارشل لاء لگا لاہور میں. یہ ایک بنیاد رکھ دی گئی تھی. سول حکومت کو بے بس کر دیا گیا. اسی برس جو ہے پہلے ممتاز دولتانہ وزیر اعلیٰ سے ہٹے, اور پھر خواجہ ناظم الدین کو برطرف کیا گیا بطور وزیر اعظم. بطور وزیر اعظم. اس وزیر اعظم کو جس نے ابھی کچھ دن پہلے بجٹ منظور کروایا تھا, اس کو اسمبلی میں اکثریت حاصل تھی. غلام محمد گورنر جنرل بن گئے لیاقت علی خان کی اسیسینیشن کے بعد. ان کے پاس کیا پولیٹیکل کنسٹیٹوئنسی تھی, ان کے پاس کیا یہ اختیار تھا کہ وہ وزیر اعظم کو جو ہے وہ برطرف کریں. ان کے پیچھے غیر جمہوری قوتوں کی آشیرواد تھی. آشیرواد تھی. پردے کے پیچھے کو کھڑا تھا, جو خواجہ ناظم الدین کے ساتھ نہیں تھا. ہمارا آئین سازی کا عمل مجروح ہو گیا. ہندوستان نے 1950 کے آخر تک اپنا آئین مکمل کر لیا, اور اسے 26 جنوری 1951 کو پروملگیٹ کر دیا, نافذ کر دیا.
ہم نے اپنی پہلی دستور ساز اسمبلی ہی 54 میں توڑ دی. ہم نے ایک ہینڈ پکڈ دستور ساز اسمبلی کی مدد سے جو 56 میں آئین بنایا ہم نے یہ ڈیلے کیوں کیا ہوا تھا؟ ہم مشرقی پاکستان کی اکثریت کو اور جمہوری ایسپیریشنز کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. قرارداد مقاصد، بنیادی اصول، 22 نکات، یہ سنگ میل ہے ہماری کانسٹیٹیوشن میکنگ کے. بالکل ٹھیک. چودھری محمد علی نے جو دستور جو ہے وہ بنایا 1956 میں، اس کے تحت فروری 1959 میں ہمارے پہلے انتخابات ہونا تھے. یہ دستور نافذ ہوا 23 مارچ 1956 کو. ٹھیک ہے. اس میں پیرٹی کا اصول اپنایا گیا تھا. 6% جو اکثریت تھی مشرقی پاکستان کی، اسے برابر کر دیا گیا مغربی پاکستان کی 44% کی. 1 یونٹ بنا دیا. دونوں طرف 1 یونٹ بن گیا تھا. اور 1 یونٹ جو ہے وہ صرف اس پاکستان کے تناظر ہی میں نقصان دہ نہیں تھا. پاکستان ایک فیڈریشن تھی جس میں یہ اس کی وفاقی اکائیاں بطور وفاقی اکائی کے شامل ہوئی تھیں. ایسے ہی پنجاب ایک صوبے کے طور پہ، اس وقت کا NWFP ایک صوبے کے طور پہ، سندھ اسمبلی کی قرارداد، بلوچستان میں جس طرح کا بھی اس کو، وہ تو صوبہ تھا نہیں اس وقت تک، تو جس طرح سے تو یہ ایک وفاق تھا. اس کو 1 یونٹ میں جب کیا گیا تو جو وفاقی اکائیاں ہیں جن کی اپنی ایک شناخت تھی، جن کی اپنی ایک پولیٹیکل ایولیوشن تھا، وہ ناراض ہوئی اس سے. تو کنسنسس تو 56 کے آئین پہ بھی نہیں تھا. بالکل ٹھیک سر. ٹھیک ہے. لیکن کم از کم یہ تھا کہ وہ سیاسی قوتوں نے ایک سمجھوتا کیا تھا اور اس کے تحت انتخابات ہونا تھے. اور جب وہ انتخابات قریب آنا شروع ہوئے، عبدالرب نشتر جو ہے وہ صدارت فرما رہے تھے مسلم لیگ کی. He was a political leader of high integrity and sustained political career. He was known for his sterling qualities of character. And it was obvious that his Muslim League was going to win the election. And it was not acceptable to those who had been representing non-democratic forces, namely Ghulam Muhammad, Chaudhry Muhammad Ali, and Sikandar Mirza, with the hidden behind the scene support of General Ayub Khan, جنہوں نے 1950 کے مارچ میں کمانڈ سنبھالی، فرسٹ پاکستانی کمانڈر ان چیف کے طور پہ، اور مسلسل ایکسٹینشن لیتے چلے آ رہے تھے. یہ ایکسٹینشن کی روایت پرانی ہے سر. جی، ہمارا جو پہلا کمانڈر ان چیف ہے اسے 30 دفعہ ایکسٹینشن دی گئی تھی. 30 دفعہ ایکسٹینشن کے بعد انہوں نے جسے کہنا چاہیے کہ دھڑن تختہ کر دیا. پھر سکندر مرزا کو پھر انہوں نے خود ایکسٹینشن لی. 1959 میں انہوں نے موسیٰ خان کو دے دی، لیکن وہ غلطی پھر دوبارہ نہیں ہوئی. بہر صورت 56 کا آئین اکتوبر 58 میں منسوخ کر دیا گیا. 56 کے آئین میں ایسی کیا آپ دیکھتے ہیں نہیں جو ڈیموکریٹک کوئی اسپرٹ تھی یا کوئی اس کی میجر بات، اس کے اندر کوئی اسپیشل ایسی کوالٹی کنسنسس تھا نا؟ ایک تو وہ کنسنسس بیس تھا. ٹھیک ہے. اور ہم دونوں اگر ہم اس کو کام کرنے دیا جاتا تو پولیٹیکل جو پروسیس ہوتا ہے اس کے تسلسل کے نتیجے میں آئین کوئی ایسی کوئی پتھر کی بنی ہوئی چیز تو نہیں ہے. آئین، ہر آئین میں ترمیم کی گنجائش موجود ہوتی ہے. بالکل ٹھیک سر. سو اٹ کوڈ ایکچولی اسٹیئر آور پولیٹیکل ایولیوشن. بالکل ٹھیک. دیٹ واز ہالٹڈ ان 1958. دیٹ واز ہالٹڈ ان 1958. اور ایک ریفرنڈم کروایا گیا اور ایک بنیادی جمہوریت کا تصور دیا گیا. اور 1962 میں ایک آئین صدر ایوب خان صاحب نے کہا کہ آئی ایوب خان گیو دس کانسٹیٹیوشن. اوکے. اب وہ جو 62 کا آئین تھا، اب وہ فرد واحد کا دیا ہوا آئین تھا، اس کی حیثیت 56 کے آئین کی نہیں ہو سکتی تھی. اپوزیشن پارٹیز کا مسلسل مطالبہ کیا تھا؟ 56 کا آئین بحال کیا جائے. اور اس میں وہ پارلیمانی تھا 56 والا اور 62 والا پریزیڈینشیل تھا. وہ پارلیمانی تھا، 62 والا پریزیڈینشیل تھا. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. ٹھیک ہے. اور ایک فیڈریشن میں جو یونیٹیرین اسٹیٹ نہ ہو، پریزیڈینشل سسٹم جو ہے وہ مرکزیت کا ہے. میں یعنی یہاں پہ ہم اس دوران میں اٹھا کے کراچی سے دارالحکومت اسلام آباد میں لے آئے. اندازہ نہیں ہوا کہ کراچی کی لوکیشن جو ہے وہ اس سطح پہ اجنبی نہیں تھی اس پاکستان کے لیے.
جب ہم عین اس کو اٹھا کے دی ہارٹ آف پنجاب لے آئے ہیں تو انہیں اقتدار اور دور جو معاشی ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی، جو ان کی پولیٹیکل ان کی آئسولیشن چل رہی تھی، اس میں اور اضافہ ہوا. اور ایوب خان صاحب نے جب خود 25 مارچ 69 کو اقتدار سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا تو ان کے اپنے بنائے ہوئے آئین کے تحت اقتدار جو ہے وہ اسپیکر کو جانا تھا، لیکن انہوں نے خود سے یا خان صاحب نے دروازہ بند کر کے ان سے کہا کہ آئین منسوخ کیجیے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑیے اور اقتدار میرے سپرد کیجیے. بائی دین ایوب خان واز ایز ہیلپ لیس جتنے اسکندر مرزا 27 اکتوبر 1956 کی رات تھی، 58 کی رات تھی. سر ایوب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ آئی کین ناٹ سٹ آن دا پارٹیشن آف پاکستان، تو اسے کوئی وہ فورس ہی کر رہا تھا پہلے سے؟ نہیں، اس نے صرف پارٹیشن آف پاکستان کی بات اس نے نہیں کی تھی. پارٹیشن آف پاکستان تو وہ ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے سیاستدانوں کو کہہ چکے تھے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو نہ رہیے. تو یہ جو اس کا جملہ تھا میں اس کو دہراتا ہوں. اس نے کہا تھا آئی کین ناٹ پریزائڈ اوور دی ڈسٹرکشن آف پاکستان، اور یہ جملہ تھا بنیادی طور پہ اوریجنلی ونسٹن چرچل کا. جب امپائر، برٹش امپائر نوآبادیات ختم ہو رہی تھیں تو وہ مخالف تھا اس بات کا کہ برطانیہ جو ہے وہ اپنا اقتدار ختم کرے. ٹھیک ہے، اور اس پہ امریکی دباؤ تھا. جولائی 1945 کا الیکشن وہ ہارا باوجود اس کے کہ ہی ہیڈ سکسیسفلی لیڈ ہز کنٹری ایز ویل ایز دا ایلائز ٹو وکٹری ان سیکنڈ ورلڈ وار. ڈسپائٹ دیٹ ہیوج ہیروئک ڈیڈ، چرچل جو تھے وہ جولائی 1945 کا الیکشن جو ہارے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ابھرتی ہوئی سپر پاور امریکہ کو اپنی نوآبادیات چاہیے تھی، نیو کالونیلزم. وہ اولڈ کالونیلزم کو اینڈ کرتا تو نیو کی جگہ آنی تھی. یہ جملہ چرچل کا تھا، آئی کین ناٹ پریزائڈ اوور دی ڈسولوشن آف دا امپائر. تو ہم چونکہ ہمیں عادت ہے ہم دوسروں کے جملے، ہنری پیٹرک کا جملہ اٹھا کے محمد علی جوہر کے منہ میں رکھ دیتے ہیں، گیو می فریڈم اور گیو می ڈیتھ. تو ہنری پیٹرک نے 1776 میں کہا تھا. بالکل ٹھیک. ہم نے جو ہے وہ ہمارے دشمن اٹھا کے ہمیں سمندر میں نہ پھینک دیں، ہم نے وہ قائد اعظم کے منہ میں رکھ دیا وہ جملے. وہ قائد اعظم کی تقریر نہیں ہے، وہ چرچل کی تقریر ہے اور وہ مئی 1939 کی ہے. بالکل ایسے یہ ہمیں عادت ہے، یہ ذرا اور چیز ہے. ایوب خان نے 1962 کا آئین توڑ دیا، ہم پھر سرزمین بے آئین ہو گئے. اور جس دن پاکستان دو لخت ہوا اس دن شام کو پاکستان کے اخبارات میں ٹیلی پرنٹرز پہ ایک نئے آئین کا مسودہ آ رہا تھا جسے یحییٰ خان نے بنایا تھا. another episode was with the help of Cornelius W.G. چودھری. اور وہ یعنی اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ جنگ ہار گیا ہے اور ملک ٹوٹ گیا ہے، دو لخت ہو گیا ہے. وہ ملک جو فار ایسٹ سے لے کے سینٹرل ایشیا تک پھیلا ہوا تھا، وہ فار ایسٹ سے محروم ہو کے اس جغرافیائی وسعت سے وہ ایک ریکٹینگولر رہ گیا تھا جو کہیں سے بھی 350 کلومیٹر سے زیادہ چوڑی نہیں تھی. وہ مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا والا ساؤتھ ایشین کنٹری بن گیا تھا. اٹ واز نو لانگر ڈیڈنٹ ہیو ایسٹ بنگال ود اٹ اینی لانگر. اس کو اس کے کوئی احساس نہیں تھا. وہ صرف ملک ہی اس پہ توڑا کہ وہ اپنی صدارت کا تصور چاہتا تھا، وہ ایک آئین دینا چاہتا تھا. وہ تو جب ملک کے اندر ریئیکشن یہاں تک پہنچا کہ جونیئر لیول پہ، جونیئر رینکس میں اس کو کہا گیا کہ حضور آپ تشریف لے جائیے، اس کے باوجود جو ہمارے چودھری صاحب تھے جو آئی جی پنجاب رہے، چودھری سردار صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ان کی ڈیوٹی تھی اس وقت اس کی سیکیورٹی کی، یحییٰ خان کی. وہ بار بار پوچھا تھا کہ میں نے کیا ایسا کر دیا لوگ میرے خلاف. نو آئیڈیا، بالکل نو آئیڈیا کہ اس نے کیا کیا ہے. تو یہ بھائی ہمارا 1971 تک کا سفر تھا کانسٹیٹیوشنل، جس میں دو آئین جو ہے وہ نافذ نہیں ہو سکے، ایک 54 والا اور ایک 71 والا. اور دو بنے اور منسوخ ہوئے، ایک 56 والا 58 میں اور ایک 62 والا 69 میں. اور دونوں کے تحت الیکشن نہیں ہو سکے. دونوں کے تحت نہیں، 62 والے کے تحت ہوئے. اور وہ جو جیسے الیکشن ہوئے وہ سب کے علم میں ہے، وہ تو سب کے علم میں ہے. وہ تو اس میں جس طرح سے ترامیم کروائی گئیں 62 کے آئین میں، اور اس میں جس طرح سے جو ہے وہ وہی قرارداد مقاصد وہ 56 میں بھی پری ایمبل کے طور پہ لی گئی، 62 میں بھی پری ایمبل کے طور پہ لی گئی.
بھٹو صاحب پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب نے سول مارشل لاء نافذ کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 20 دسمبر 1971 کو ہمارے پاس کون سی آئینی دستاویز تھی جس کی بنیاد پہ بھٹو صاحب جو ہے وہ حکومت سنبھالتے اور چلاتے؟ انہوں نے اپریل 72 تک عبوری آئین تیار کیا اور مارشل لاء اٹھایا۔ وہ 20 دسمبر سے 21 اپریل تک کے جو بنتے ہیں تقریباً 5 مہینے، یہ تھوڑا سا اوپر 4 مہینے اور کچھ، تو اس میں انہوں نے ظاہر اپنی اصلاحات جو وہ کر رہے تھے نیشنلائزیشن، اس کے فوائد اور نقصانات وہ ایک الگ بحث ہے، بالکل وہ ہم پھر کبھی نیشنلائزیشن کی بات کریں گے۔ لیکن 1973 تک ہم نے اس ملک کا آئین بنانے میں 27 برس ضائع کیے، آدھا ملک ضائع کیا، ایک نسل ضائع کی، اور وہ تمام سیاسی قیادت جو ویٹرن تھی، ٹرائڈ تھی، جو سیزنڈ تھی، اس کو ہم نے بے ساکھ کیا، ڈسکریڈٹ کیا۔ دس واز پاکستان گیون ٹو پیپلز پارٹی انڈر ایکسٹریملی ہارش کنڈیشنز۔ پاکستان had lost the war, half the country and international repute۔ جو ایک ڈیولپنگ کنٹریز کی لسٹ اس میں جو ہے وہ ان حالات میں پاکستان کی اس اسمبلی نے، جس کے تعداد 313 سے 300 الیکٹڈ اور 13 جو ہوتی ہیں مخصوص ریزرو، وہ کم ہو کے 139 رہ گئی تھی۔ اس نے اپنا کام شروع کیا اور 73 کے آئین کی ڈرافٹنگ شروع۔ سر 73 کے آئین کے اوپر آپ کی ہمیں ایک ڈیٹیل ڈسکشن چاہیے ہوگی، اور خاص طور پہ جو اس میں فردر امینڈمنٹس ہوئیں وہ پرسنلٹی اورینٹیڈ تھی یا فار ویلفیئر اسٹیٹس ٹارگٹ اورینٹیڈ تھی۔ تو ہم آج والے پورشن کو سر یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اگلی ڈبیٹ ہم جو ہے نا وہ سر 73 کے آئین کی فارمولیشن سے لے کے اس کے اندر جو انٹرسٹنگ امینڈمنٹس آتی گئیں اس پہ آپ کی ہم لوگ سر اوپینین لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ سر، شکریہ سر، تھینک یو سر۔